ویلکم بیک۔ سلامتی کونسل نے صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی۔ حماس کو غیر مسلح کرنا، عبوری حکومت کے قیام کے نکات بھی شامل ہیں۔ پاکستان نے قرارداد کی حمایت کر دی۔ چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حماس نے قرارداد مسترد کر دی۔ کہا منصوبہ اسرائیل کے ادھورے عزائم پورے کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جو وہ جنگ سے حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ سلامتی کونسل میں صدر ٹرمپ کی غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور۔ پاکستان کی حمایت چین اور روس نے ووٹ نہیں دیا۔ حماس نے منصوبہ اکثر مسترد کر دیا۔ قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ممالک نے ووٹ دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایکس پر لکھا، سلامتی کونسل کا بورڈ آف پیس کو تسلیم اور منظور کرنا تاریخی لمحہ ہے۔ ووٹ کی صدارت میں خود کروں گا۔ چین اور روس نے قرارداد پر تنقید کرتے ہوئے کہا، غزہ کسی اور کا نہیں بلکہ فلسطینی عوام کا ہے، قرارداد میں ان کی نمائندگی ہی نہیں۔ حماس کا کہنا ہے قرارداد فلسطینیوں کے سیاسی انسانی مطالبات اور حقوق کو پورا نہیں کرتی۔ یہ ٹرسٹی شپ میکینزم ہے اور فلسطینی اس ماڈل کے سبھی روپ کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ اقدام اسرائیل کے ان ادھورے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے وہ جنگ کے ذریعے حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسے حل نہیں ایک اقدام قرار دیا۔ گوتریس نے کہا، اس پر عمل درآمد اس بات کا تعین ہوگا کہ آیا یہ اقدام استحکام لائے گا یا مزید تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ فلسطینی اتھارٹی نے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں سلامتی کونسل سے منظور قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ کہتی ہیں، سلامتی کونسل کی قرارداد امن کی جانب طویل سفر کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بغیر کسی اور عمل کا آغاز ممکن نہیں تھا۔ فلسطینیوں کی جانیں بچانے کے لیے جنگ بندی اہم ہے۔ Resolution is a first step in a long road towards peace. That step was needed because we could not embark on anything else before we had a ceasefire. So the ceasefire is important and it has been important for saving Palestinian lives. پاکستان نے غزہ سے متعلق قرارداد کی منظوری خوشائن قرار دے دی۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کہا، فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ چاہتے ہیں، اسی لیے پاکستان امریکی صدر کے غزہ منصوبے کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ Pakistan's position on this issue has always been in line with and in support of Palestine, in support of President Trump's commendable initiative to bring the war in Gaza to an end. We have welcomed that initiative, Palestinian self-determination, and the establishment of a sovereign, independent, and contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریش نے غزہ منصوبے کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ کہا، قرارداد غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے اہم قدم ہے۔ سفارتی پیش رفت کو عملی اقدامات میں بدلنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ غزہ میں انسانی امداد بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی منصوبے کا دوسرا مرحلہ 2 ریاستی حل کے لیے ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیاں خبردار کرتی ہیں کہ لاکھوں افراد کے لیے امداد ابھی ناکافی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ سے ماسکو میں ملاقات کی۔ اہم ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس میں شریک ہیں۔ اسحاق ڈار نے روسی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ ایس سی او سربراہان حکومت اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، خطے کی خوشحالی ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ ایس سی او رکن ملکوں کے درمیان منظم روابط انتہائی اہم ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، کلاؤڈ فلیئر میں تکنیکی خرابی سے انٹرنیٹ سروسز متاثر ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں ایکس سمیت متعدد ویب سائٹس اچانک بند ہو گئی ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق صارفین ایکس، اسپاٹیفائی اور کینوا سمیت دیگر پلیٹ فارمز تک رسائی سے محروم ہوئے ہیں۔ کلاؤڈ فلیئر دنیا کی اہم ترین ویب سیکیورٹی نیٹ ورکنگ کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے جس کی سروسز ڈاؤن ہیں، جس وجہ سے ایکس سمیت متعدد ویب سائٹس اچانک بند ہوئی ہیں، جن میں اسپاٹیفائی اور کینوا سمیت دیگر پلیٹ فارمز بھی شامل ہیں۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے. وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور عوام میں جائیں اور مسائل حل کریں. 6 ماہ کے امتحان کے بعد ہم عوامی مینڈیٹ سے حکومت بنائیں گے. مودی سازشوں میں مصروف ہیں. بھارت کو جنگ میں ہرایا تھا, یہ سازش بھی ناکام بنائیں گے. ہم بند کمروں میں آزاد کشمیر کا حکومت نہیں چلائیں گے. آپ عوام کے پاس خود جائیں, ان کے مسائل سنیں, ان کا تکلیف سنیں, ان کے دکھ درد سنیں. 6 مہینے کے امتحان یا جتنا آپ کو یہ سپیس ہے, اس امتحان کے بعد ہم فوری تو کشمیر کے عوام کے پاس واپس جائیں گے. آپ سے مینڈیٹ لے کے پھر سے یہ حکومت سنبھالیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا رشتہ 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. کوئی سازش اس رشتہ کو کمزور نہیں کر سکتا. میں مودی سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جنگ میں بھی ہارے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا اس سازش بھی ناکام رہے گا. 27ویں ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل, جوڈیشل کمیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کونسل, کمیشن اور کمیٹی تینوں کے سربراہ ہوں گے. اعلامیے میں بتایا گیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس وفاقی آئینی عدالت نے جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کی منظوری دی. چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان جوڈیشل کونسل کے دوسرے سینئر رکن ہوں گے. جسٹس منیب اختر, جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس جمال مندوخیل جوڈیشل کونسل کے رکن ہوں گے. دونوں چیف جسٹسز نے مشاورت سے جسٹس جمال مندوخیل کی نامزدگی کی. جوڈیشل کمیشن کے لیے جسٹس امین الدین خان, جسٹس منیب اختر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس عامر فاروق, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کو رکن مقرر کیا گیا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان پارلیمان, پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل اور اسپیکر قومی اسمبلی کی نامزد خاتون بھی جوڈیشل کمیشن کی رکن ہوں گی. جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بھی رکن ہوں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے آئینی ترمیم کے خلاف ایک ہی نوعیت کی درخواستوں پر سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا, جس کے سربراہ جسٹس صداقت علی خان ہوں گے. دیگر ارکان میں جسٹس جواد حسن اور جسٹس سلطان تنویر احمد شامل ہیں. درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا. اس ترمیم سے سپریم کورٹ کمزور ہوئی. یہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آئینی عدالتوں کا مقصد آئین کی تشریح نہیں بلکہ سیاسی کیسز میں حکومت کے خلاف آنے والے فیصلوں کا راستہ روکنا ہے. ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ 28ویں ترمیم کی بازگشت کر رہے ہیں. یہ ججز کی ذاتی فعل ہے, وہ ڈیزائن کرے, لیکن میں سے اگر وہ پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ہم سٹرگل کریں گے وہ سٹرگل کریں گے, لیکن جو باقی اچھے ججز ہیں وہ عدلیہ میں رہیں اور عدلیہ سے ریزائن نہ کریں. عدالتی آئین کے قیام کو ہم ہرگز سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آئین کی تشریح کرے, بل ان کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی نوعیت کے کیسز جن کو ان کے خلاف فیصلے آ سکتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے. رولنگ میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا اور کبھی کسی کی یہ نہیں ہونے چاہیے. جمہوریت ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ اس میں آزاد رائے ہو اور آپ اپنے ایکسپریسلی, آپ اوپنلی اور وداؤٹ ریسٹرکشنز آپ اپنا کریں, لیکن لوگوں کی بھی لائف نجی زندگی میں نہ جائے. جے یو آئی فے کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے اے آر وائی نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی. کہتے ہیں پارٹی کو کہا تھا 27ویں ترمیم کی مخالفت نہ کریں. پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کچھ ممبران ترمیم کے حق میں تھے. ہمارے لیڈر وہ بات سننا چاہتے ہیں جو ان کے دل کی ہو. 184(3) تھا, یہ تو میں بھی لایا تھا پہلے, کیونکہ سو موٹو سے یہ ایک قسم سے عدالتی نظام بھی اور ملک کے نظام کو بھی مفلوج کر لیتا. وہ تو اچھا ہے, خواجہ پاکستان کا وہ بھی اچھا ہے, لیکن یہ امیونٹی جو کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں, تو میرے خیال میں انہوں نے جو کچھ 2-3 آئین ایسے ہوئے ہیں جس کو تنقید کا نشانہ یہ بنیں گے. اس وقت جس پارٹی میں ہوں میں نے ان کو کہا بھی آپ اس کی مخالفت نہ کریں. کچھ ممبران تھے جو حق میں تھے, جو پارلیمنٹری پارٹی میں ہر ایک تو بات کرتا بھی نہیں ہے, خوشنودی حاصل کرتا ہے. ہمارے لیڈران بھی وہ بات سننا چاہتے ہیں جو ان کے دل کی بات. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, تو ہمارا اگر مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو کس نے چوری کیا اس پارٹی کے ساتھ, تو یہ ذرا تضاد کی باتیں ہوتی ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک.
کراچی کے علاقے شکارپور کالونی میں نیو ایم اے جناح روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ. شو روم مالک نے دعویٰ کیا نامعلوم ملزمان نے 50 لاکھ روپے بھتہ نہ دینے پر فائرنگ کی. نیو ایم اے جناح روڈ پر بھتے کی پرچی کے خلاف شو روم مالکان نے احتجاجاً دکانیں بند کر دی. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ARY نیوز سلمان لودھی. جناح روڈ پر جیل چورنگی کے قریب گاڑیوں کے شو روم پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. دوپہر کو یہ فائرنگ کی گئی تھی. پولیس کہتی ہے بھتہ خوری کا یہ واقعہ ہے. ہماری شو روم مالک سے بات. میں نماز پڑھ کے آیا ہوں تو بچے گھبرائے ہوئے تھے. بچوں نے بولا کہ پاپا یہ بائک آ کے کھڑی ہوئی ہے, اس نے شو روم کے اندر جھانکا ہے اور 2 فائر مارے دروازے پہ اور فوراً بھاگ گیا ہے وہ. پھر اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے نا بچے کو کال آئی ہے تو آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کو SMS کیا ہے کہ یہ ٹیلر تھا, پکچر ابھی باقی ہے, آپ 50 لاکھ روپے کا بندوبست کر کے رکھیں. موبائل نمبر کراچی کا ہی ہے. کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے رہنما بھی یہاں پہ پہنچے ہیں. ہماری پوری مارکیٹ میں بڑی خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے. میں حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ امیڈیٹ بنیادوں پہ کار ڈیلرز کو سیکورٹی فراہم کی جائے. جان سے مارنے کی یہ نہ صرف کوشش کی گئی ہے بلکہ آپ دیکھیں گے اسٹیٹ فائرنگ کی گئی ہے. احتجاجاً جو ہے پوری مارکیٹ کلوز کر دی گئی ہے. پولیس کہتی ہے جو بھتہ خوری میں ملوث عناصر ہیں ان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کار شو روم مالکان یہ کہتے ہیں اگر ملزمان کو فوری طور پر گرفتار نہیں کیا گیا تو آنے والے روز میں بڑا احتجاج کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس. کالعدم انتہا پسند جماعت کے عہدیداروں کے 23 ارب 40 کروڑ کے اثاثے منجمد کر دیے گئے. اجلاس کا مزید احوال جانتے ہیں طارق منیر بٹ سے. بتائیے طارق, اجلاس میں مزید کن امور پر غور کیا گیا؟ پنجاب مریم نواز شریف جو ابھی برازیل کے دورے سے واپس آئی ہیں, انہوں نے امن و امان کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کیا جن میں ان کو پورا بریف کیا گیا ہے اور انہوں نے پنجاب حکومت نے انتہا پسندوں پر دہشت گرد کے نیٹ ورک کا مالیاتی انفراسٹرکچر کو انہوں نے کہا یہ اکھاڑ پھینکا ہے, جبکہ کل عدم تنظیم پسند کے ٹکانوں سے غیر قانونی جدید اسلحہ, ہزاروں گولیاں, بلٹ پروف اور جیکٹس بھی اور دھمکی ہوئے سامان بھی انہوں نے بریف کیا گیا کہ انہوں نے برآمد کیا ہے. جبکہ پنجاب حکومت نے احتجاج کے نام پر فتنہ پھیلانے والے فنی روک کر جام کر دیا ہے. کل عدم انتہا پسند جماعت کے عہدیداروں کو 28 ارب 40 کروڑ کے جو اثاثے تھے ان کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے, جبکہ ان کے 92 بینک اکاؤنٹ, 92 بینک اکاؤنٹ اور جائز کیش سمیت تمام ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو بھی جام کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کل عدم انتہا پسند جماعت کے 9 فنانسر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان کے غیر ملکی اجلاس میں پنجاب حکومت نے باقی صوبوں میں بھی کل عدم انتہا پسند جماعت کے خلاف پنجاب جیسی یکساں کارروائی کے لیے وفاقی حکومت سے بھی درخواست انہوں نے کی ہے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نواز شریف نے آپریشن مشکل جاری رکھنے کا حکم بھی جاری کیا ہے اور سوشل میڈیا ملکی سلامتی کے خلاف 31 مقدمات بھی درج کیے ہیں. جی پنجاب میں مساجد اور ائمہ کرام کے لیے بھی 61,000 فارم تقسیم کیے جائیں گے, جبکہ پنجاب میں 50,000 سے زائد ائمہ کرام خود ہی اپنے رجسٹریشن کرا کے امن و امان کے قانون کے ساتھ ہی اپنے تعلق کو انہوں نے کہیں مضبوط کیا ہے. پنجاب میں ائمہ کرام کی 85% رجسٹریشن مکمل کی اور جس پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اپنا اطمینان کا اظہار کیا ہے. اطمینان کا اظہار کیا ہے. طارق منیر بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ, شکریہ. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کوئٹہ سے ملک کے اندر کسی بھی شہر جانا ٹیڑھی کھیر بن گیا. زمینی سفر خطرے سے خالی نہیں, فضائی سفر میں جیب خالی ہو جاتی ہے. منظور احمد کی رپورٹ دیکھیے. کوئٹہ سے اندرونی ملک سفر مشکل ترین. ٹرین سروس کی اکثر معطلی اور سڑکوں پر سیکیورٹی صورتحال نے فضائی سفر پر انحصار کو بڑھا دیا ہے, مگر اس کے باوجود کوئٹہ سے کراچی, اسلام آباد کے لیے PIA اور نجی ایئر لائن فلائی جناح کی روزانہ ایک پرواز چل رہی ہے. جہاز کا یک طرفہ کرایہ 70,000 روپے سے تجاوز کر گیا. ارکان اسمبلی نے ایوان میں معاملہ اٹھا دیا. اسلام آباد کا یک طرفہ کرایہ کوئٹہ سے 70,000 سے ابو جا رہا ہے سر. یہی حال کراچی کے لیے ہے. 80,000 میں آپ کراچی سے دبئی جا سکتے ہیں, 80,000 میں اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچی ہوں پر, اور اچانک اگر آپ ٹکٹ کروائیں تو یہ 1 لاکھ سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں کرائے. دوسری جانب شہری دوری مشکلات سے دوچار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ارکان اسمبلی کو مہنگے داموں سے ہی عام مسافروں کو تو جہاز کا ٹکٹ ہی نہیں مل رہا. پولیٹیشنز ہو گئے یا آپ کی جتنی آپ کی بیوروکریٹس ہیں یا ججز ہیں یا ہمارے آرمی پرسنز ہیں, ان کے ٹکٹ زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملتی ہیں, اور جب ملتی بھی ہے تو اس کا فیئر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ.
बाय एयर हमारे पास अगर रास्ता रह भी गया तो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि टिकट्स इतनी महंगी कर दी गई हैं। अब क्योंकि ये लोग टिकट्स इतनी महंगी कर रहे हैं, ऊपर से फ्लाइट्स का इतना इशू चल रहा है कि अगर मैंने 12 बजे की बुकिंग करवाई है तो 3 बजे डिले हो। बलूचिस्तान असम्बली ने जायद किरायों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। अंदरून मुल्क परवाजों में इजाफा और किरायों में कमी के लिए वजीर आला ने पार्लिमानी कमेटी की वजीर आजम से मुलाकात कराने का ऐलान किया है। किरायों में इजाफे के साथ फ्लाइट्स के औकात में ताखीर और मनसूखी एक बहुत बड़ा मसला है जो शहरियों के लिए अक्सर अजियत का बाइस बनता है। कैमरामैन शहीद लोधी के साथ मंजूर अहमद, एयरवन न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तानी मिनरल्स कंपनी का अमरीकी कंपनी के साथ जेर ज़मीन मादनियात और कीमती धातों पर मुआहदा। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत फेडरेशन हाउस हेड ऑफिस कराची में हुए। मुआहदे के तहत अमरीकी कंपनी $50 लाख की सरमायाकारी करेगी। CEO पाकिस्तानी कंपनी ने कहा, नौजवानों को अमरीका भेजकर तरबियत दी जाएगी। मुल्की स्टॉक में मौजूद कीमती धात को जल्द अमरीका एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही।